السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ استفہام کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا۔ گزشتہ درس میں ہم نے استفہام کے 2 الفاظ من اور ما کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس درس میں ہم استفہام کے من اور ما کے علاوہ مزید الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عربی زبان میں کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے جن الفاظ کا استعمال ہوتا ہے ان میں سے متى، أين، لماذا بھی ہے۔ آج تک جتنے دروس ہوئے ہیں ان میں ہم نے تعریفات کو اردو میں لکھا ہے۔ اس درس میں ہم نے تعریفات کو عربی میں لکھا تاکہ آپ لوگوں کی مانوسیت ہو جائے عربی زبان کے ساتھ۔ پہلا لفظ ہمارے پاس متى ہے۔ متى يستخدم للاستفهام عن الزمان۔ متى يستخدم استعمال ہوتی ہے للاستفهام سوال کے لیے عن الزمان زمانے کے بارے میں، یعنی متى کے ذریعے ہم زمانے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس أين ہے۔ يستخدم للاستفهام عن المكان۔ یہ أين لفظ استعمال ہوتا ہے سوال کے لیے مکان کے بارے میں۔ یستخدم کا معنی ہے استعمال ہونا، استفہام کا معنی ہے سوال کرنا۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس لماذا ہے۔ یستخدم استعمال ہوتی ہے للاستفہام سوال کے لیے عن السبب او العلہ، کسی سبب کے بارے میں یا کسی علت کے بارے میں۔ مثالوں سے ان تینوں کا استعمال واضح ہو جائے گا۔ اسماء الاستفہام أين، متى، لماذا، ان کے انگلش کے نام متى کب، انگلش میں when، لماذا اردو میں کیوں، انگلش میں why، أين اردو میں کہاں، انگلش میں where۔ آتے ہیں ایگزامپلز اور امثلہ کی جانب۔ سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس متى ہے۔ متى کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ متى کے ذریعے کسی زمانے کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں، جیسے متى وصلت، آپ کب پہنچ گئے، when did you arrive۔ اس مثال میں متى کے ذریعے ہم نے زمانے کے بارے میں سوال کیا، متى وصلت کہ آپ کب پہنچے، کس وقت آپ پہنچ گئے۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس لماذا ہے۔ لماذا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ لماذا کے ذریعے ہم کسی سبب، کسی وجہ اور کسی علت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جیسے لماذا تأخرت، آپ نے کیوں دیر کر دی، why are you late۔ اس مثال میں لماذا کے ذریعے ہم نے سبب اور علت جاننے کے بارے میں سوال کیا، لماذا تأخرت، کس وجہ سے، کس سبب سے، کس علت سے آپ نے دیر کر دی۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس أين ہے۔ أين کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ أين کے ذریعے ہم کسی مکان کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، جیسے أين تسكن، آپ کہاں رہتے ہیں، where do you live۔ اس مثال میں أين کے ذریعے ہم نے مکان کے بارے میں سوال کیا کہ کس مکان میں آپ رہ رہے، کس جگہ میں آپ رہ رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں شہر کا نام بھی آ سکتا ہے، ملک کا نام بھی آ سکتا ہے، بر اعظم کا نام بھی آ سکتا ہے، کیونکہ وہ سب مکان میں داخل ہے۔ ہمیشہ کی طرح ٹاپک کے آخر میں ہم کچھ الفاظ معانی لاتے ہیں جو روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں، اور امید کرتے ہیں طلبہ اس کو سن کر اس کو یاد کریں گے اور روزمرہ زندگی میں اس کو استعمال کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس استحمام ہے۔ استحمام، استحمام عربی زبان میں نہانے کو کہتے ہیں، شاور کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے دوسرا لفظ غسل بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عرب کے ہاں نہانے کے لیے استحمام کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس غسل ہے۔ غسل کا معنی ہے دھونا، واشنگ، جیسے غسل الیدین ہاتھ دھونا، غسل الوجہ چہرہ دھونا۔ غسل اور غسل میں فرق یہ ہے کہ غسل میں غین پر زبر ہے، تو جب زبر ہوگا تو اس کا معنی ہوگا دھونا، اور غسل میں غین پر پیش ہے تو اس کا معنی ہوگا نہانا۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس ہے اکلن۔ اکل کا معنی ہے کھانا، ایٹنگ، جیسے اکل الطعام کھانا کھانا۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہی تک تھا۔ اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ شکریہ۔